خطا مار گیا سب رسول دو سرا وحسن سبز کبا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. تمام تر حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام ذوات مقدس محمد اور آل محمد کے لیے. ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کینیڈا کی خصوصی ٹرانسمیشن میں میں ہوں ذاکرہ شائلہ عباس. آج کا پروگرام، آج کا دن تین طرح سے، تین ہستیوں سے منسوب ہے اور تین طرح کی اہمیت کا حامل ہے. سب سے پہلے یہ دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین شفیع المذنبین کی رحلت سے منسوب ہے، آپ کی شہادت سے منسوب ہے. دوسرے، آج کا ہی دن ہے جو مولا امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا اور یہ آپ کی شہادت کا دن ہے. اور تیسرے، اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ بعض روایات کے مطابق یہ شہزادی فاطمہ سغریٰ کی جو آقا امام حسین اسلام کی بیٹی ہیں ان کی رحلت کا دن ہے. میں کوشش کروں گی کہ ان تینوں ہستیوں کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر سکوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین شفیع المذنبین کہ سلموا صلی علی نور ضحیٰ بدر منیر، وہ مقدم، وہ مؤخر، وہ مبشر و بشیر، وہ مصدق، وہ مزکی، وہ مبصر و بصیر، وہ محمد کے دو عالم میں نہیں جس کی نظیر. جن مراحل پہ محمد سے بشر چلتے ہیں ان پہ چلتے ہوئے جبریل کے پر جلتے ہیں، جن کے لیے پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک. اے میرے حبیب، اگر میں تمہیں خلق نہ کرتا تو کائنات میں کسی شے کو خلق نہ کرتا. خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ کو خلق کیا اور ان کے صدقے میں ساری کائنات کو خلق فرمایا. اور پروردگار عالم قرآن کریم میں ان کے اس طرح قصیدے پڑھتا ہوا نظر آتا ہے کہ قرآن میں خدا اپنی حجتوں کا نام لیتا ہے، اپنے انبیاء کا نام لے کر پکارتا ہے. لیکن نبی مرسل کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ خدا نے قرآن کریم میں آپ کو کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں مزمل کہا اور کہیں خدا کی رحمت کو جوش آیا. پروردگار عالم نے آپ کا تعارف ان الفاظ میں کرایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہ ہم نے اے رسول آپ کو ایک چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا. اے رسول، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، عذاب دوزخ سے ڈرانے والا اور حکم الہی کی طرف بلانے والا ایک چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا. اور اللہ کے رسول کو خدا نے کچھ ظاہری معجزے عطا کیے اور کچھ باطنی معجزے عطا کیے. ظاہری معجزے یعنی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں تو چاہے سورج نصف النہار پر ہو لیکن کہیں آپ کے بدن کا سایہ نہیں پڑتا. خدا کا حسن انتظام یہ ہے کہ آپ کے محبوب کا سایہ زمین پر نہ پڑے، کہ اس کے لیے خدا کا عجب انتظام ہے. سایہ زمین سے مس نہ ہو، یہ اہتمام ہے. قرآن اس کا نطق خاموشی کلام ہے. اسلام اس کی حرف صداقت کا نام ہے. یہ نام گر نہ ہو تو رہے کیا حیات میں، اور دھڑکن گناہ ٹھہرے دل کائنات میں. صد مرحبا حقیقت کبریٰ کی وہ جھلک، خوشبو پڑھے درود تو سجدہ کرے دھنک. فرش زمیں پہ اس کے قدم، عرش پر دھمک. نالین پاک و چون کے کہنے لگے ملک، بے جلوہ حضور نہ دنیا نہ دین ہے، عشق رسول منزل حق الیقین ہے. دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے رسول چلتے ہیں تو جہاں آپ نرم زمین پر چلتے ہیں تو آپ کا نشان قدم سخت نہیں ہوتا. آپ پتھروں پر چلتے ہیں تو آپ پتھر کو گویا خدا موم کی صفت عطا کر دیتا ہے اور آپ کا نشان قدم سخت ہو جاتا ہے. پھر آپ سنگریزے ہاتھ میں لیتے ہیں تو سنگریزے کلام کرنے لگتے ہیں. شجر کو آواز دیتے ہیں تو شجر بغیر قدموں کے آپ کی خدمت میں آ جاتے ہیں. یہ تو وہ ظاہری معجزے ہیں.
یعنی کچھ ظاہری معجزے ہیں اور کچھ باطنی معجزے ہیں۔ ظاہری معجزوں پر ہی عقل انسانی حیران نظر آتی ہے۔ ظاہری معجزے کہ آپ سے کہا گیا کہ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں گے تو ہم خدا کو مان لیں گے، اور آپ نے زمین پر کھڑے کھڑے انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ لیکن جن کے دلوں پر خدا نے تالے لگا دیے ہیں، انہوں نے اس کے بعد بھی نہ خدا کو مانا اور نہ خدا کے رسول کو مانا۔ لیکن ان سے بھی بڑے معجزے آپ کے باطنی معجزے ہیں۔ آپ کا علم، آپ کا اخلاق، آپ کا طرز کلام، لوگوں کا آپ کا گرویدہ ہونا، یہ اس سے بڑے معجزے نظر آتے ہیں، جس کے لیے خدا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اور آپ کے ظاہری اور باطنی معجزے آپ کی اولاد میں بھی اسی طرح اسی شان کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے اور بہت ہی قابل غور مقام کہ جب ہم انبیاء کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جس نبی کو خدا نے جو معجزہ عطا کیا وہ بس اس نبی تک کے لیے ہی تھا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا، جو معجزے آپ کو ملے وہی آپ کی اولاد کو عطا ہوئے۔ جو ظاہری معجزے آپ کے ہیں چند ایک کو چھوڑ کر، باقی جنہیں خدا نے رسول خدا کو اختصاص بنایا، ان کے علاوہ ہر معجزہ آپ کی اولاد میں، آپ کے جانشینوں میں نظر آتا ہے۔ اور وہ جانشین جن پر آپ اپنی جان نثار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو سورہ کوثر کی تفسیر ہیں۔ شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو خدا نے چاند سا بیٹا عطا کیا۔ مولا امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو آغوش میں لے کر کہا تھا کہ یہ بچہ صورت و سیرت میں مجھ سے مشابہ ہے، اور امام حسن مجتبیٰ اس طرح صورت و سیرت میں رسول خدا سے قریب نظر آتے ہیں کہ جو معجزے رسول خدا کی ذات سے ہیں وہی معجزے امام حسن مجتبیٰ سے ہیں، اور جو حلم و اخلاق اور جو علم کی بلندیاں رسول خدا کے نظر آتی ہیں وہی آپ کے بعد مولا کائنات کے بعد امام حسن میں نظر آتے ہیں کہ حسن پیغمبر ہستی کا چمن کہتے ہیں، اوج تطہیر کے سورج کی کرن کہتے ہیں، امن عالم جسے تعظیم کا معیار کہے، ہم اسے نطق امامت میں حسن کہتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ ان کے لیے اللہ کے رسول بارہا ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئے کہ الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور جن کی ناز برداریاں اس طرح سے کرتے ہوئے نظر آئے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین رسول خدا سے کہتے ہیں کہ سب کے پاس، سب بچوں کے پاس سواری ہے، عید کا دن ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، تو اللہ کے رسول سردار انبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین ان بچوں کے لیے، امام حسن اور امام حسین کے لیے سواری بن جاتے ہیں۔ اور جب بچے سوال کرتے ہیں کہ سواری کی مہار بھی ہوتی ہے تو آپ اپنی زلفیں پکڑا دیتے ہیں، اور جب بچے اصرار کرتے ہیں کہ سواری آواز بھی نکالتی ہے تو آپ کی آواز بلند ہوتی ہے، الاف الاف، اور سید الملائکہ آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار دو عالم یہ ارشاد کر رہا ہے کہ اے خاتم النبیین، اے سردار انبیاء، اے محبوب خدا، اگر آپ کی زبان پاک سے پھر ایک بار بھی یہ لفظ نکلا جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ خدا نے آپ کے صدقے میں ساری کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی ایسی نظر آتی ہے کہ جب ہم امام کے مصائب کو دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ جو الزامات اللہ کے رسول پر لگائے گئے ہیں، امام حسن مجتبیٰ پر بھی وہی الزامات لگائے گئے ہیں۔ جو معرفت نہیں رکھتا، جو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ خدا کی حجت ہیں، یہ امام وقت ہیں، جو رسول اور رسول کی آل سے بیر رکھتے ہیں، ان کا ایک ہی طرز عمل نظر آتا ہے رسول خدا کے لیے بھی اور امام حسن کے لیے بھی۔ جیسے امام حسن پر کثرت ازدواج کا الزام لگایا گیا، اور
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیدائش پر یہ اعلان کر چکے ہیں کہ یہ بچہ میرے مثل ہے. جس کو اللہ کا رسول یہ کہہ دے کہ یہ میرے مثل ہے، اس پر الزام لگانا، امت کا الزام لگانا یقیناً یہ بتا رہا ہے کہ نہ یہ لوگ، یہ امتی نام نہاد کلمہ گو ہیں، نہ یہ رسول کو جانتے ہیں اور نہ یہ بعد رسول ان کے جانشینوں کو مانتے ہیں. پھر تیسرے اس آج کے دن کی جو اہمیت ہے وہ یہ کہ یہ امام حسین اسلام کی شہزادی حضرت فاطمہ صغریٰ سے بھی دن منسوب، اور حضرت فاطمہ صغریٰ کے فضائل کے لیے بس یہی ایک بات کافی ہے کہ آپ کی مماثلت سب سے زیادہ آپ کی جد ماجدہ شہزادی کونین خاتون جنت سے. یقیناً امام کے مطلب دل کو تو امام خود ہی بیان کر سکتے ہیں، مگر علماء حضرت فاطمہ صغریٰ کے لیے امام کی اس مصلحت کی بابت فرماتے ہیں کہ جہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام سب کو اپنے ساتھ لے کے گئے مگر حضرت فاطمہ صغریٰ کو ساتھ لے کر نہیں گئے، وہاں علماء نے کہا کہ یقیناً امام کی مصلحت تو امام ہی جانتے ہوں گے، مگر اس ہزاروں مصلحتوں سے شاید ایک مصلحت یہ بھی ہو کہ بارہا امام کی زبان سے اور ائمہ طاہرین کی زبان سے ہم نے سنا کہ فاطمہ صغریٰ شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سے مماثلت رکھتی تھی، اور امام جانتے تھے کہ اہل بیت رسول خدا کے ساتھ کیا کیا مظالم ہوئے، اس لیے امام حضرت فاطمہ صغریٰ کو گھر پر چھوڑ کر گئے. عزیزان گرامی، ان تینوں ہستیوں کے مصائب کی بابت اگر ہم گفتگو کریں تو نظر آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین شفیع المذنبین کی شہادت کا دن بھی آج ہی ہے. وہ وقت جس کے لیے تاریخ نے لکھا، روایتوں نے بتایا کہ جب آپ پر زہر کا اثر زیادہ ہونے لگا اور آپ کو یہ نظر آنے لگا کہ آپ کی مدت حیات اب بہت مختصر ہے، تو آپ نے پسند کیا کہ آپ فاطمہ زہرا کے پاس ہوں. رسول خدا فاطمہ زہرا کے پاس ہیں اور اپنی بیٹی سے ہم کلام ہیں، اور شہزادی بہت رو رہی ہیں، بہت گریہ کر رہی ہیں. ظاہر ہے کہ وہ شہزادی جو جانتی ہیں کہ آپ کے بابا رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور آپ کے بعد کیا مصائب پڑنے والے ہیں. خود اللہ کے رسول نے اپنی بابت ارشاد فرمایا کہ جتنے مظالم، جتنی تکلیفیں مجھے دی گئیں اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں دی گئی. جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یعنی اگر ہم صرف رسول کی زندگی کو دیکھیں اور انبیاء کی زندگی کو دیکھیں تو ان سے بہت زیادہ دوسرے رسولوں پر سنگباری نظر آتی ہے، ان سے بہت زیادہ مظالم نظر آتے ہیں. یہ کون سی تکلیفیں ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جتنی اذیتیں مجھے دی گئی اتنی اذیتیں کسی کو نہیں دی گئی. معلوم ہوا کہ یہ وہ اذیتیں ہیں کہ جو جسمانی نہیں ہیں، روحانی ہیں. آپ جانتے ہیں فاطمہ زہرا کو آخری بار دیکھتے ہوئے، آخری بار کلام کرتے ہوئے رسول خدا کی نگاہوں میں نہ جانے کون کون سا منظر. اور یقیناً کربلا کو آپ نے ان بچوں کی لوریوں میں سنایا ہے تو آپ کے سامنے تو گویا ہر منظر ہوگا. اور اسی لیے اللہ کے رسول نے بار بار یہ ارشاد فرمائے کہ جتنے مظالم، جتنی تکلیفیں میں نے سہی اتنی کسی نبی پر نہیں ڈالی گئی. وہ کون سے مظالم؟ وہ مظالم جو آپ کی آل پر آنے والے ہیں. اس آل پر جن ہستیوں کو آپ نے چادر تطہیر کے آنے کے وقت میں، حدیث قصہ بیان کرتی ہے کہ چادر کے کونوں کو تھام کر آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، وقال اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی. پروردگار بس یہی وہ لوگ ہیں جن کا گوشت میرا گوشت، جن کا خون میرا خون ہے. اگر کسی نے ان کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی. اگر کوئی ان سے برسر جنگ ہوا گویا وہ مجھ سے برسر جنگ. اور وہی تمام ہستیاں امام کے آس پاس ہیں. کیا وقت ہوگا جب رسول خدا اس آخری وقت میں مولا کائنات کو دیکھتے ہوں گے. کون کون سا منظر آپ کے صبر کی منزل معراج کا
رسول خدا کو نظر نہ آ جاتا آپ کا. آپ شہزادی کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے اشک بہنے لگتے ہیں. کون کون سا منظر نگاہوں میں نہ آ گیا آپ کا. وہ دروازہ جس پر خاتم النبیین سردار انبیاء سلام پیش کرتے تھے، اس دروازے پر لکڑیوں کا ڈھیر لگایا جائے گا، آگ لگائی جائے گی، جلایا جائے گا، اور جلتا ہوا دروازہ آپ کی لخت جگر، جس کے لیے آپ نے بارہا فرمایا فاطمہ بزت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا، اس جزو رسالت پر وہ جلتا ہوا دروازہ گرایا جائے گا. اس آخری وقت کے لیے تاریخوں نے لکھا کہ شہزادی کونین اور مولا کائنات، آپ رسول خدا کی پشت گویا شہزادی کونین اور مولا کائنات سنبھالے ہوئے ہیں، آغوش میں ہیں. ایسے عالم میں گھر کے دروازے پر دق الباب ہوتا ہے، دروازہ کوئی زور سے کھٹکھٹاتا ہے. شہزادی نے آنے والے کو منع کیا، بابا کی طبیعت اچھی نہیں، ابھی وہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے، جو بھی آیا ہے واپس پلٹ جائے. دوسری بار پھر دق الباب ہوا، تیسری بار پھر دق الباب ہوا، اور تیسری بار میں رسول خدا جو غش میں ہیں، آپ نے غش سے آنکھ کو کھول دیا. کہا فاطمہ اے میری لاڈلی، فاطمہ اے میری جان و جگر، یہ تمہارے دروازے کی عظمت ہے جو یہ آنے والا دروازے پر دق الباب کر رہا ہے. ورنہ بی بی یہ آنے والا آسمان سے آیا ہے، یہ ملک الموت ہے. کسی کی اجازت درکار نہیں ہوتی کسی کے گھر آنے کے لیے، یہ اس سے اجازت نہیں مانگتا. سیدہ یہ تمہارے دروازے کی عظمت ہے کہ ملک الموت تم سے اجازت مانگتا ہے. شہزادی کا دل ٹکڑے ہونے لگا. اور عزیزان ایمان، رسول خدا کا جنازہ وہ جنازہ ہے جس کے لیے تاریخوں نے لکھا کہ 11 یا 13 افراد تھے. رحمت للعالمین سردار انبیاء، جس نے دین اسلام کو اپنی زندگی عطا کر دی، وہ جس نے لوگوں کو انسان بنایا. اس محسن انسانیت کے جنازے میں 11 یا 13 افراد بتائے جاتے ہیں. اور سوگواروں کا عالم یہ ہے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ شہزادی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا پہلا مرثیہ خود لکھا. بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر روز روشن پر پڑتے تو سیاہ تاریک رات میں تبدیل ہو جاتی. وہ مصائب کی ابتدا تھی، اور پھر مصائب کا اہل بیت اطہار پر ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ نظر آتا ہے. شہزادی کے بعد آج کا دن جو امام حسن ہے مجتبیٰ سے منسوب ہے، ان کے لیے تاریخ یہ بتاتی کہ آپ کی ایک زوجہ جودہ بنت اشس کو معاویہ نے چند درہموں کے عوض خرید لیا، اور اس کی ایمان کو خرید لیا، اور اس کو امام حسن کی شہادت کے لیے زہر بھجوایا گیا. امام سوتے سے اٹھ کر جو پانی پیا کرتے تھے، جو آپ کے سرانے موجود ہوتا تھا، اس پانی میں اس زہر کو شامل کیا گیا. امام حسن مجتبیٰ شب 28 میں آقا سوتے سے جاگے، آپ نے چند گھونٹ پانی پیا، اور روایتوں نے لکھا کہ آپ کی حالت اتنی غیر ہونے لگی کہ کوزہ آب آپ کے ہاتھوں میں راشا آنے لگا، ہاتھ ترترانے لگے، کوزہ آب زمین پر گرا. روایت نے لکھا کہ جہاں وہ کوزہ آب گرا تھا، جس کے چند گھونٹ امام حسن مجتبیٰ نے پیے تھے، جہاں وہ پانی گرا تھا وہاں زمین ابلنے لگی. جب زمین جیسی سخت چیز ابلنے لگی ہو تو سوچیے کہ مولا امام حسن علیہ السلام کا جگر کس طرح سے زخمی ہوا ہوگا. آپ کی گراہوں کی آوازیں بلند ہوئیں، آپ کے محبت کرنے والے بہن بھائی آپ کے حجرے میں داخل ہوئے، اور جب امام حسن سے پوچھا اور امام حسن نے کلام کرنا چاہا تو آپ نے اشارے سے کہا کہ میرے لیے لگن لا. اور جب لگن لایا گیا اور آپ نے اپنے دہان پاک کو کھولا تو آپ کے کلیجے کے ٹکڑے آپ کے دہن سے نکل کر لگن میں گرے. اور یہی وہ وقت تھا کہ جب
इमाम हसन ने एक तावीज़ हज़रत कासिम के बाजू पर बांधा और ये कहा था कि जब इंतहाई मुसीबत का वक्त हो तब इसको खोल कर देख लेना, जो करबला के बन में खोला गया और कासिम को इजाज़त कारज़ार अता हुई। इमाम हसन मुज्तबा के दहाने पाक से कलेजे के टुकड़े निकल रहे हैं। इमाम हुसैन करीब हैं और उस वक्त में इमाम हुसैन रोने लगे। बरपाता अहले बैत मोहम्मद में शोरशैन, बहनें पछाड़े खाक पे खाती थी करके बहन, छाती पे हाथ मार कर चिल्लाते थे हुसैन, बाजू हमारा टूट गया, वाह मुसीबता, बाप आज हमसे छूट गया, वाह मुसीबता। इमाम हसन के चेहरे की हालत गैर हो रही है। इमाम हुसैन तड़प कर बेकरार होकर रोने लगे तो इमाम हसन ने करीब बुलाया और आपने इसरार इमामत तालीम किए। फिर भाई से इरशाद फरमाया, ला यौमा कयाम या अबा अब्दुल्ला, जो दिन तुम्हारा दिन है ए अबा अब्दुल्ला वो सबसे बड़ी क़यामत का दिन है, आपका दिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ों भरा दिन है। फिर आपको सब्र की वसीयत की। फिर आपके कान में कुछ ऐसा कहा कि इमाम हुसैन तड़प कर रोने लगे। और रिवायतों ने बताया कि इस वक्त में इमाम हसन ने इमाम हुसैन से कहा कि भैया मैं जानता हूँ कि मेरे जनाजे पर तीर बरसाए जाएंगे, तुम हाशमी जवानों को सब्र की तलकीन करना। इमाम हुसैन ने किस तरह से अपने भाई के जनाजे पर तीर देखे होंगे। रिवायतों ने लिखा कि रसूल खुदा का क़ुर्ब हासिल करना चाहते थे, रसूल खुदा के करीब दफन होना चाहते थे, लेकिन अपने भाई से वसीयत की कि अगर उम्मत तुम पर जफ़ा करे तो फिर मेरे जनाजे को वापस ले आना। उम्मत ने उसके जनाजे पर तीर बरसाए, उसके जनाजे पर तीर बरसाए जिसके लिए अल्लाह के रसूल नाका बने, जिसकी नाज़बरदारियाँ रसूल खुदा ने की, जिसके लिए बारिहा फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्ना, हसन व हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं, जवानाने जन्नत के सरदार की जनाजे पर तीर बरसाए गए और जनाजा वापस घर की तरफ लाया गया। दुनिया का वाहिद जनाजा जो घर से रुखसत होकर निकला और फिर वापस पहुंचा। और इमाम हुसैन वो मज़लूम कि जिसने हिल्म व अखलाक के पैकर इमाम हसन के जनाजे से तीर निकाले। अज़दारान इमाम, आज की तारीख़ हज़रत फ़ातिमा सुग़रा से भी मंसूब है। वो इमाम हुसैन की जानो दिल है। गोया इमाम हुसैन का पहला इम्तहान ही फ़ातिमा सुग़रा की मोहब्बत था। जब हम वाक़या करबला में देखते हैं कि इमाम जब घर से चले थे तो अपनी 7 साल की कमसिन बच्ची फ़ातिमा सुग़रा को घर पर छोड़ कर गए थे। और फ़ातिमा सुग़रा ने जब इमाम से कहा था कि बाबा सब अपने अपने चाहने वालों को लेकर जा रहे हैं, आप भैया अली अकबर को बुला दीजिए, तो हज़रत अली अकबर ने इमाम की कहने पर वादा किया, फ़ातिमा सुग़रा हम वादा करते हैं जब मंजिल पर पहुँचेंगे तो तुम्हें लेने के लिए ज़रूर आएंगे। फ़ातिमा सुग़रा अपने भाई का इंतज़ार करती रही। वो बीबी जिसकी शहादत से बड़े मसाइब उसका इंतज़ार है, जो अपने बाबा और अपने चाहने वालों का, अपने घर वालों का इंतज़ार करती रही कि लहद में फ़ातिमा सुग़रा है आज तक बेचैन, है आंखें खोले हुए शाह की वो नूर ऐन, पुकारती है लहद से यही बशे व नुशैन, बताओ अहले मदीना फिरे सफ़र से हुसैन, न कोई समझे कि मैं चैन से मज़ार में हूँ, तड़पती रहती हूँ बाबा के इंतज़ार में हूँ। रिवायतों ने लिखा कि हज़रत उम्मे सलमा को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मट्टी, वो खाके करबला देकर गए थे, जिसके लिए कहा था कि जब मेरा हुसैन ज़िबा किया जाएगा तो ये खाक खून में तब्दील हो जाएगी। और भी शवाहिद थे जिनसे ये मालूम हो चुका था कि 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी आका हुसैन की शहादत हो गई। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि जब कोई वाक़या ज़हूर पज़ीर होता है, जो करीब वाले जिस तरह देख सकते हैं
دور والوں کو اس کا انتظار رہتا ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ یہ کس طرح پیش آیا تھا۔ فاطمہ صغریٰ بھی فقط یہ جانتی ہیں کہ حسین ابن علی شہید کر دیے گئے، لیکن اس کے علاوہ کیا مظالم ہوئے، اہل بیت اطہار پر کیا قیامتیں ٹوٹیں، یہ فاطمہ صغریٰ نہیں جانتی اور انتظار میں ہے، جیسا کہ حضرت علی اکبر کہہ کے گئے کہ بی بی ہم منزل پر پہنچیں گے تو تمہیں لینے کے لیے ضرور آئیں گے۔ فاطمہ صغریٰ کا انتظار۔ جب مدینے میں امام زین العابدین اسلام نے بشیر سے کہا کہ ہمارے آنے کی خبر کر دو، اور مدینے میں بشیر نے امام حسین کے قافلے کے آنے کی خبر دی ہے، تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت فاطمہ صغریٰ کی ہمجولیاں آپ کے پاس آئیں اور کہا ہم نہ کہتے تھے کہ تمہارے بابا اور ان کا قافلہ خیریت سے لوٹے گا۔ فاطمہ صغریٰ تمہارے بابا کا قافلہ آ گیا، کیا پیشوائی کے لیے نہیں جاؤ گی؟ فاطمہ صغریٰ بیمار بچی کے جسم میں گویا جان آ گئی، بغیر عصا کا سہارا لیے اپنے بابا اور اپنے چاہنے والوں سے ملنے کے لیے فوراً اٹھی، اور پھر بابا کی جدائی میں گزارا ہوا ایک ایک پل یاد آیا، انتظار کا ایک ایک وقت یاد آیا۔ فاطمہ صغریٰ چلتے چلتے اپنے بستر پر بیٹھ گئیں، ہمجولیاں سوال کر رہی ہیں، فاطمہ صغریٰ کیا اپنے بابا کی پیشوائی کے لیے نہیں جاؤ گی؟ اور فاطمہ صغریٰ نے سر کو جھکا کر کہا، وہ بولی پیشوائی کو موجود ہوں، مگر ہے قصد چھپ رہوں کسی گوشے میں بیٹھ کر، اکبر تلاش میں پھریں آواز دیں پدر، اصغر بھی گھٹنی ہو مجھے ڈھونڈے ادھر ادھر، جب سب کہیں کہ مر گئی چھٹتے ہی آپ سے، ہستی ہوئی میں آ کے لپٹ جاؤں باپ سے۔ فاطمہ صغریٰ امام حسین کی وہ شہزادی جس کا انتظار ہی رہ گیا، وہ بی بی جسے بھرے ہوئے گھر کی سنانی سننے کو ملی، جو سارے گھر والوں کا انتظار کرتی رہ گئی، جس کے مصائب پر دل بے اختیار رو کر یہ کہتا ہے پروردگار سب کے بچھڑے ہوں کو خیر سے ملنا نصیب ہو، پروردگار کسی کا انتظار ایسے ختم نہ ہو جیسے حسین کی شہزادی فاطمہ صغریٰ کا انتظار ختم ہو۔ آج کی ان تینوں پرسوں کو ہم مولا امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور ان سے استدعا کرتے ہیں کہ مولا یہ پرسہ آپ کی بارگاہ میں اور آپ کی جد ماجدہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ رسول خدا کا پرسہ، امام حسن مجتبیٰ کا پرسہ، اور امام حسین کی جان و دل، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضرت فاطمہ صغریٰ کا پرسہ۔ پروردگار اس پرسے کو شہزادی کونین اور امام زمانہ اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کو قبول فرما۔ سیب رسول دو سرا